آج کا جو موضوع ہوتا ہے وہ آپ حضرات کو معلوم ہی ہے، اسی تعلق سے آج کی مجلس میں بھی کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کرنی ہے۔ گفتگو کا باقاعدہ آغاز اکبر الہ آبادی کی ایک رباعی سے کرتا ہوں، جس میں انہوں نے ایمان کی اہمیت سمجھائی ہے اور ایمان سے بے وفائی کرنے والوں کا کیا انجام ہوتا ہے وہ بھی بیان کیا ہے۔ کیونکہ آج کی ہماری گفتگو ایمان ہی کے تعلق سے، یعنی اہمیت ایمان اور حفاظت ایمان، اس تعلق سے ہوتی ہے۔ اکبر الہ آبادی نے لکھا ہے کہ لے جاؤں لحد میں اپنا اسلام بخیر۔ لحد کہتے ہیں قبر کو۔ مرنے کے بعد ہر مسلمان کو کہاں جانا ہے؟ قبر ہی میں جانا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ لے جاؤں لحد میں اپنا اسلام بخیر، لکھیں یا رب ملک میرا نام بخیر۔ ملک کہتے ہیں فرشتے کو۔ تو وہ کہتے ہیں کہ لے جاؤں لحد میں اپنا اسلام بخیر، لکھیں یا رب ملک میرا نام بخیر۔ اسلام سے جس نے بے وفائی کی ہے، اسلام سے جس نے بے وفائی کی ہے، پایا نہیں میں نے اس کا انجام بخیر۔ دوسری رباعی ہے، جو کام مجھے اور آپ کو کرنا ہے اللہ توفیق دے، کہ ہر طرف بس یہی شور ہے، ہر طرف بس یہی شور ہے کہ دور حاضر فتنوں کا دور ہے۔ گر چاہتے ہوں فتنوں سے حفاظت، تو دینا دعاؤں پہ خوب زور ہے۔ فتنہ، مختلف قسم کے فتنے ہوتے ہیں، ان تمام کا مقصد ایک ہی ہے، انتہا ایک ہی ہے، کہ صاحب ایمان کو بے ایمان دنیا سے بھیجنا۔ اب دیکھ لیں، شیطان بھی جو کچھ محنت کرتا ہے، یعنی اس کے اعتبار سے محنت گمراہی کی، تو وہ کیا چاہتا ہے کہ جو مومن نہیں ہے وہ ایمان نہ لائے، اور جو ایمان لایا ہے وہ دنیا سے بے ایمان ہو کر جائے، یہی وہ چاہتا ہے۔ اور دیکھیے، ابھی تو ہمیں اور انسانوں کو وہ پٹی پڑھاتا ہے، لیکن آخرت میں وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے قرآن کہتا ہے کہ وہ خود اپنا بیان دے گا۔ یہی ہوتا ہے نا، عدالت میں کیا ہوتا ہے؟ جج ہوتا ہے اور مجرم ہوتا ہے، اور کون ہے؟ جس پر الزام لگایا وہ ہوتا ہے۔ تو شیطان، قرآن اس کو بیان کرتا ہے کہ شیطان قیامت کے دن کیا کہے گا۔ ابھی وہ بیان دے گا، وہ ابھی گمراہ کر رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے سامنے وہ کیا بیان دے گا پتہ ہے؟ قرآن اس کو یوں بیان کرتا ہے، وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدتُّكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي۔ اور خاص کر یہ جملہ کہ فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ، کہ مجھے الزام مت دو، تم نے کفر کیا دنیا میں اور حالت کفر میں دنیا سے یہاں پہنچے، اپنے آپ کو الزام دو۔ یہ وہ کہے گا کہ فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ، کہ اپنے آپ کو کوسو، مجھے کوسنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی کو ایک شاعر نے یوں تعبیر کیا ہے ایک الگ پیرائے میں کہ مجھے تعجب ہوتا ہے حضرت انسان پر، مجھے تعجب ہوتا ہے حضرت انسان پر، کارے بد خود کرے لعنت کرے شیطان پر۔ یعنی بھائی کیا کہا کہ مجھے انسانوں پر تعجب ہے، برائی کے کام خود کرتے ہیں اور لعنت کس پہ بھیجتے ہیں؟ شیطان پر جو ہے وہ لعنت بھیجتے ہیں۔ تو شیطان یہی کہے گا جو شاعر نے کہا ہے، اور قرآن نے پہلے سے رزلٹ آؤٹ کر دیا ہے
کہ شیطان کے બહેકાવે میں મત આના. وہ આપણે તો કહીએ ને હે ઝાકીરભાઈ, લોકો તમને શું કહે, જો ભાઈ એમ કહે આપણી દોસ્તી આપણો સંબંધ હે ફારૂકભાઈ, એમ કે બહુ એમ કહે તને અડધી રાતના બી જરૂરત પડે ને તારે આપણો દરવાજો હે સલીમભાઈ ખખડાવવાનો, દસ્તક દેને કે આધી રાત કો બી, અડધી રાતના બી એમ કે તારા માટે આપણા દરવાજા ખુલ્લા છે. એમ કે ખાલી ઘરના નહીં દિલના બી. શું કહે નુરાનીભાઈ, ખાલી ઘરના નહીં એમ કે દિલના દરવાજા બી અશરફભાઈ તારા માટે ખુલ્લા છે. એમ કે લેકિન ફિર અણીના ટાઈમ પર જ ફળી જાય એ લોકો. ગુજરાતીમાં શું કહે કે અણીના ટાઈમ પર ધોકો દે જાય અતાઉર रहमान साहब. जरूरत क्या पड़ेगी, हेल्प, और ज्यादातर पैसे की जरूरत पड़ती है आदमी को, तो वो क्या कहेंगे, હે ઇસ્માઇલભાઈ બસ એમ કે તું આજે માગો આવ્યો, 2 દિવસ લેટ પડ્યો, એમ કે હમણે જ મેં દુબઈમાં ઇન્વેસ્ટ કરી દીધું. है चौधरी साहब कहाँ इन्वेस्ट कर दिए, दुबई में जो है वो मैंने इन्वेस्ट कर दिए, फलां जगह जो है वो मैंने कर दिए. आमतौर से कोई काम नहीं आता है और आदमी को सबसे ज्यादा गुस्सा फिर उसी पर आता है. क्यों, बड़ी बड़ी बातें करता है सादुल्ला साहिब के भाई रात के 2 बजे भी आ जाना, 2 बजे फोन कर देना, दरवाजा खिटखिटाना, सिर्फ घर का नहीं दिल का दरवाजा भी खुला हुआ है. और हम सोचते हैं कि भाई नहीं यार ये सही कह रहा है, लेकिन सब लफ्फाजी होती है, सब जुबानी जमा खर्च होता है, एंड टाइम पे कोई साथ नहीं देता. इसीलिए बड़े बूढ़ों ने हमारे ये कहा है कि जब आदमी पे बुरा वक्त आता है, अल्लाह सबकी हिफाजत फरमाए, आमीन कह दो. उस वक्त ये क्या है सलीम भाई, आऊँ छे सायो ने छायो. तो ऐसे कड़े वक्त में आदमी का अपना साया भी साथ छोड़ देता है. बोलते हैं ना है जाकिर भाई कि बुरे वक्त में आदमी का अपना साया भी साथ देना जो है वो छोड़ देता है. यही कुछ शैतान करेगा. अभी तो पट्टी पढ़ाता है, और जब हम इल्जाम देंगे अल्लाह ताला के सामने शैतान को कि इस कमबख्त ने हमें बहकाया गुमराह किया, तो वो क्या कहेगा कि फला तलूमूनी वलूमू अनफुसकुम, फला तलूमूनी वलूमू अनफुसकुम, कि तू खुद अपने आप को इल्जाम दे, मुझे मत मुजरिम ठहरा, मुझे इल्जाम न दे, तू खुद गुमराह हुआ था. हाँ, तो उस वक्त वो क्या कहेगा, यही जो है वो कहेगा. इसलिए कुरान ने बार बार मुझे और आपको चेताया, मुतनब्बह किया, आगाह किया. क्या कहा कि वला तत्तबिउ खुतुवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन. अब यहाँ एक सवाल पैदा होता है, कुरान कह रहा है, अल्लाह ताला ये फरमा रहे हैं हनीफ भाई कि शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है. शैतान नजर तो आता नहीं, तो फिर खुला दुश्मन कैसे हुआ? तो अल्लाह ने सब बता दिया ना कि आखिरत में वो क्या कहेगा, फला तलूमुनी वलूमू अनफुसकुम. तो ये खुला दुश्मन नहीं तो हुआ तो क्या हुआ कि एंड टाइम पर क्या है, एंड टाइम पे वो फिर जाएगा. शैतान तो नजर नहीं आता, लेकिन शैतान की कारस्तानियां नजर आती है. हम भी जान जाते हैं, कुछ लोग हमारे साथ बड़ी मोहब्बत से मिलते हैं, चेहरे पे कुछ दिल में कुछ होता है, लेकिन हम जानते हैं कि अंदर से हमारा ये क्या है, भला नहीं चाहता है, ये बुरा चाहता है, ये दुश्मनी चाहता है. इसीलिए वो शेर में आपको सुनाता रहता हूं कि निगाहों से टपकती है, अदाओं से झलकती है, कौन कहता है कि दुश्मनी पहचानी नहीं जाती. वो तो पता चल जाता है कौन दोस्त है कौन दुश्मन है, वो पता चल जाता है. तो ये शैतान, उसकी दुश्मनी जो है वो खुली है. तो शैतान की और जो शैतान के चेले हैं उन तमाम का मकसद एक है कि साहिब ईमान को दुनिया से बेईमान क्या करना, रुखसत करना. और आप जानते हैं मैं और आप अभी अल्हम्दुलिल्लाह साहिब ईमान हैं. हमने आज तक जितने नेक आमाल किए, दारो मदार किस पर है, मेरे और आपके खातिमे पर, अंजाम पर. अल्लाह न करे किसी ने 60 साल 70 साल कमोबेश जिंदगी नेकी वाली गुजारी, लेकिन मरते वक्त दुनिया से बुरा खातिमा हुआ, सुए खातिमा, तो सब कुछ किया कराया क्या हो जाएगा, वो बेकार हो जाएगा उसका. इसलिए बुखारी शरीफ की रिवायत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नमल इबरतु बिल खवातीम,
او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام کہ اعتبار کس کا ہے؟ انجام کا ہے نا، انجام کا ہے. આપણે ત્યાં કહીએ ને કે એન્ડ ભલું તો બધું ભલું ہے. اینڈ کیا ہونا چاہیے؟ اچھا ہونا چاہیے. انجام جو ہے وہ اچھا ہونا چاہیے. دیکھیے استخارہ میں بھی کیا ہے، یاد رکھو، بعض لوگ استخارہ کرتے تو ہے، لیکن استخارہ میں بعض مرتبہ اسماعیل بھائی ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں یہ بتایا گیا کہ یہ کام مت کرو تو ہم رک گئے. اب ہمیں بظاہر یہ نظر آتا ہے کہ یار میں نے استخارہ کیا، میں رک گیا، لیکن مجھے تو بہتر یہ نظر آتا ہے کہ یہ کرنا چاہیے تھا. اور کبھی الٹا ہوتا ہے کہ استخارہ میں یہ سگنل ملا کہ یہ کام کر گزرو، لیکن ہمیں جب ہم ارادہ کر لیتے ہیں پکا کہ ہاں اب اس کو کرنا ہے، تو شروع میں یہ پتہ چلتا ہے کہ بھائی نہیں کرنا چاہیے تھا. یہ شیطان دل میں دونوں طرف جب ہم کرتے ہیں چلتے ہیں تو یہ وسوسہ وہ ڈالتا ہے شیطان. تو علماء نے لکھا کہ دونوں صورتوں میں اعتبار کس کا ہے؟ انجام کا ہے. کہ آپ انجام کار دیکھنا، چند دنوں کے بعد جو کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے دل میں آیا، یا کبھی ابراہیم بھائی کیا ہے خواب میں بھی دکھایا جاتا ہے، تو وہی ہمارے لیے بہتر تھا. لیکن یہ پتہ کب چلتا ہے؟ انجام کے اعتبار سے وہ پتہ چلتا ہے. تو استخارہ میں یاد رکھو اعتبار کس کا ہے؟ انجام کا ہے. نماز میں بھی ایسا ہی ہے، یاد رکھو. ایک آدمی مثال کے طور پر ابھی لے لو، ابھی ہم نے کون سی نماز ادا کی؟ عصر کی. تو ایک آدمی صاحب ایمان ہے، مسلمان ہے، بیمار چل رہا ہے، اور ابھی اس نے نماز نہیں پڑھی. مغرب کا وقت شروع ہو، عصر کا وقت ختم ہو، اس سے پہلے اس کا انتقال ہو گیا، اور ابھی اس نے عصر کی نماز چودھری صاحب پڑھی نہیں ہے. تو اب انتقال کے بعد ورثہ وارثین جو ہیں اس نماز کا فدیہ ادا کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ آپ سب نے کہا کہ ادا کریں گے، اور آپ سب میری بات نہیں سمجھے. بات یہ چل رہی ہے کہ اعتبار کس کا ہے؟ اشرف بھائی کس کا ہے؟ انجام کا. تو میں آپ کو وہی تو مثال دے رہا ہوں، انجام کا ہے. نماز میں اعتبار انجام کا ہے. اگر اخیری وقت وہ پالے، مغرب کا وقت شروع ہو جائے اور عصر کی نماز ادا نہیں کی تو دینا ہے. اعتبار کس کا ہے؟ انجام کا ہے. دوسری مثال لے لیں. ایک آدمی مسافر ہے، سفر سے واپس آ رہا ہے، یعنی سفر سے واپسی ہے اس کی گھر کی طرف. اب ہیکنی کی مثال لے لیں. میں آپ کو کسی موقع پر سمجھا چکا ہوں کہ میں اور آپ مسافر کہاں سے بنیں گے. تو اس میں دو رائے ہے. کتنے ہیں؟ دو اوپینین ہے علماء کے. ایک اوپینین تو یہ ہے لندن والوں کے لیے، ہمارے لیے، کہ میں اور آپ، میرا مکان ہیکنی میں ہے، آپ سب کا بھی ہیکنی میں ہوگا. ذاکر بھائی ہم سے الگ ہے، آپ کا ہیرنگے میں نا. ہاں، تو میں اور آپ ہیرنگے کی حد میں جائیں گے تو ہم مسافر ہو گئے. کیوں؟ بورو ختم ہوا. یہ ایک رائے ہے. یہ حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی موجودہ دور کے جو بڑے علماء ہیں ان کا نام لینا، ان کی رائے ہے. دوسرے علماء کی رائے یہ ہے کہ نہیں، یہ جو پورا لندن ہے اس سے آدمی باہر ہو جائے. یہ جو بورو بنائے گئے ہیں وہ تو جو انتظامی امور انجام دینے ہوتے ہیں اس میں سہولت اور آسانی کے لیے فاروق بھائی کیا بنائے گئے؟ بورو بنائے گئے. تو ہمارے پڑوس میں جو ہمارے عالم ہیں حضرت مولانا مفتی عمر فاروق صاحب دامت برکاتہم العالیہ، تو ان کا اس پر ایک مضمون ہے کہ آدمی مسافر کب بنے گا، کہاں سے، ہم خاص طور سے ہم لوگ یہاں رہنے والے. تو انہوں نے اس کو ترجیح دی ہے کہ بورو سے باہر نکل کر نہیں بلکہ لندن سے باہر نکل جائے. اور ایک چیز اور لکھی کہ لندن کا وہ حصہ نہیں ہے، لیکن عرف میں اس کو لندن کا حصہ سمجھا جاتا ہے. عرف جانتے ہو؟ بول چال میں، ہماری بول چال میں عرف، ہمارے یہاں جو عرف ہے بول چال میں،
کہ ہے وہ نقشے میں لندن سے باہر، لیکن عام بول چال میں کیا سمجھا جاتا ہے؟ لندن ہی میں اگر اس کو سمجھا جاتا ہے تو اس میں بھی اعتبار کس کا ہوگا؟ حضرت کے لکھتے ہیں کہ عرف کا ہوگا۔ خیر، تو دو رائے ہے، ایک تو ہم بورو سے باہر نکل گئے اور دوسرا لندن سے باہر نکل گئے۔ اب ٹو یو، آپ کی مرضی، آپ کو جس پر بھی عمل کرنا ہو، کہ آپ کو جس پر عمل کرنا ہو کرے، لیکن یاد رکھے کہ کرنا ہو تو یوں کرنا کہ دو رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا، دو رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا، یا تو سراسر سنگ ہو جا یا پھر موم ہو جا۔ سمجھ آیا کہ سنگ یعنی سخت، کہ بھائی کوئی اڑک ڈڑک نہیں رہوانی، ہاں پارٹی بدلا نہیں کروانی۔ کیا ہے کہ دو رنگی چھوڑ یک رنگ ہو جا، یا تو سراسر سنگ ہو جا یا پھر موم ہو جا۔ موم جانتے ہو نا، موم بتی، وہ کیا ہوتی ہے؟ میر، نرم ہوتی ہے نا، سعد اللہ صاحب؟ تو ہاں، دو رنگی چھوڑ دینے کی، بھائی ایک رنگ جو ہے وہ ہو جائے۔ تو آپ بھی آج تو من تھیو سلیم بھائی نو کہ હેકની છોડે પછી મુસાફિર ને કાલે પછી મન થયું کہ نہیں کہ لندن چھوڑے પછી سستی بہت آتی ہے، تو پھر ایسا نہیں چلے۔ سمجھ آیا ذاکر بھائی؟ کوئی بھی ایک پہ جو ہے وہ رہنے کا، توحید پرست۔ سمجھ آ گیا؟ اب سمجھو، یہ مسئلہ آپ کو کام دے گا۔ ہم مسافر تھے شرعی، واپس ہم کہاں آ رہے ہیں؟ گھر آ رہے ہیں۔ دونوں مثال آپ فٹ کر لینا، میں خامخواہ وقت ضائع نہیں کروں گا کہ یا تو آپ بورو لے لے یا وہ۔ خیر، ہم آ رہے ہیں، نماز کا وقت ہو گیا عصر کا، یہی مثال لے لے، عصر کا وقت ہو گیا۔ عصر کا وقت کہاں ہوا؟ لندن سے باہر۔ ابھی وہ مسافر ہے اور عصر کی نماز ادا نہیں کی، لندن سے باہر ہمارے وہ بالکل ایک کیا ہے، کیا بولتے ہیں اس کو؟ ارے وہ رکتے ہیں، اس کو کیا بولتے ہیں؟ سروس اسٹیشن، جی، تو ہے نا وہ بالکل قریب ایک۔ تو بھائی وہاں بھی آدمی نہیں رکا، وہ لندن سے باہر ہے، نہیں رکا، نماز نہیں پڑھی، آ گیا۔ عصر کا وقت بگننگ شروع ہو چکا ہے، عصر کا بگننگ وقت شروع ہو چکا ہے، وہ اس نے پا لیا وہاں، لیکن عصر کا وقت ختم ہو اس سے پہلے پہلے وہ اپنے بورو میں داخل ہو گیا، یا کہہ لیجئے لندن میں داخل ہو گیا، گھر میں داخل ہو گیا۔ اب اس کو عصر کی نماز پڑھنی ہے، اب آپ مجھے بتائیے کتنی پڑھے گا؟ پوری۔ جزاک اللہ، آپ سمجھ گئے۔ کیوں بھائی؟ اگر آپ نے جیسے پہلے جواب دیا وہ انتقال والی مثال، اول وقت، تو اس نے اول وقت تو کہاں پایا؟ ارے کہاں پایا؟ باہر، لندن سے باہر پایا۔ تو اول وقت کا اعتبار نہیں ہے، کس کا اعتبار ہے؟ انجام کا اعتبار ہے، آخری وقت کا جو ہے وہ اعتبار ہے۔ اور آخری وقت سے پہلے پہلے کہہ لیجئے کہ وہ بورو میں داخل ہو گیا اگر بورو کا فالو کرتا ہے، یا وہ لندن میں داخل ہو گیا اگر وہ شہر کو کا جو ہے فالو کرتا ہے، یا اپنے گھر پہ آ گیا اور ابھی عصر کا وقت باقی ہے، تو وہ دو نہیں پڑھے گا عصر کی نماز، بلکہ کتنی پڑھے گا؟ 4 پڑھے گا۔ ٹھیک ہے؟ تو کس کا اعتبار؟ انجام کا اعتبار۔ یہی مثال الٹی کر لے کہ عصر کے وقت گھر سے سفر شروع کیا، نماز نہیں پڑھی، عصر کا شروع وقت ہو چکا ہے، ابھی نماز نہیں پڑھی، بورو سے باہر نکل کر پڑھتا ہے اگر فالوور بورو کا ہے، یا لندن سے باہر نکل کر پڑھتا ہے، ابھی وقت عصر کا ختم نہیں ہوا ہے، کتنی پڑھے گا؟ جزاک اللہ، ہاں قصر پڑے گا۔ اس مرتبہ آپ نے جو ہے اچھا جواب دینے میں ماشاءاللہ کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ تو سمجھ آ گیا؟ ہاں بلال بھائی؟ تو ہاں بلال بھائی ایک دم جیسے تمہارو واہن انڈیا میں فاروق بھائی લખલું હોય 10 ફૂટ દૂર રાખો તો તેમ બેઠલા છે، تو بلال بھائی સમજી ગયા تو بچہ સમજી ગયા، تو دور والا سمجھے تو قریب والا جلدی سمجھ جائے گا۔ سمجھ آیا؟ تو یہ مثال ہے۔ ایک اور مثال لے لو ہماری گھر کی عورتوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے جو عورت نورانی بھائی کیا ہو جاتی ہے، بالغہ ہو جاتی ہے، بڑی عمر کی ہے، ایڈولٹ کیا ہے وہ ہو جاتی ہے، تو ایک چیز سعد اللہ صاحب اللہ نے مقدر کر دی ان کے لیے، کیا آتا ہے ان کو؟ ماہواری کا خون آتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ عصر کا وقت، یہی مثال ہے کہ کوئی خاتون گھر پر ہے، عصر کا وقت تو شروع ہو چکا ہے، ابھی ختم نہیں ہوا ہے، اس کی نماز باقی ہے، اور ابھی وہ حالت پاکی میں ہے، اس وقت حالت پاکی میں ہے، لیکن ابھی کیا ہے، مغرب میں تقریباً آج کتنے بجے ہیں؟ 9 بجے نا، تو کتنا ٹائم ہے؟
آدھا گھنٹے سے اوپر 23 ہوئی تو کتنا ہوگا؟ 37 منٹ. ہاں 37 منٹ ابھی باقی ہے. اور ہمارے گھر میں جو ہیں ہماری والدہ ہے یا بیٹی ہے، بیوی ہے، بہن ہے، جو بھی خاتون ہے، وہ پاکی کی حالت میں ہے اور ابھی اس کو ماہواری کا خون آتا ہے اور عصر کا وقت شروع ہو چکا ہے، ابھی اس نے نماز نہیں پڑھی، عصر کا وقت ختم نہیں ہوا، مغرب کا وقت شروع نہیں ہوا ابتدائی، اور اس کو کیا آ گیا؟ ماہواری کا خون آ گیا. اب آپ مجھے جواب دیں، اور اللہ کرے کہ آپ لوگ صحیح جواب دیں، اب اس کو پاک ہونے کے بعد نماز کی قضا کرنی ہے کہ نہیں کرنی؟ جزاک اللہ. ہاں نہیں کرنی. کیوں نہیں کرنی؟ اس نے کیا نہیں پایا؟ آخری وقت نہیں پایا. اس نے آخری وقت نہیں پایا. تو سمجھ آ گیا. ویسے حدیث میں وہ حدیث اپنی جگہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مفہوم یہ ہے کہ نماز کب ادا کر لو؟ اول وقت میں، شروع میں، جلدی ادا کر. وہ حدیث اپنی جگہ ہے، اس کا انکار نہیں ہے. جلدی ادا کرنے کا تو حکم ہے کہ آدمی کیا کر لے؟ جلدی ادا کر لے. خاص طور سے اگر وہ مسافر ہے، پتہ نہیں موقع ملے نہ ملے، اگر وہ بیمار ہے، پتہ نہیں موقع ملے یا نہ ملے، شادی کے فنکشن میں ہے، کوئی پارٹی ہے، تو پتہ نہیں آدمی مشغول ہو جائے، پھر موقع ملے نہ ملے. کسی کا میکینک کا کام ہے، میکینک ہے وہ، اس میں بھی بعض مرتبہ آدمی دکان کھول کے بیٹھتا ہے نا، وہ کار کھولتے ہیں پوری، تو اس کو کیا بولتے ہیں سلیم بھائی کہ دکان کھول کے بیٹھا ہے نورانی بھائی، حنیف بھائی. تو دکان کھول کے اگر وہ بیٹھا ہے تو بھائی جلدی پڑھ لے، پتہ نہیں موقع، خاص طور سے ونٹر میں موقع ملے نہ ملے. منی کیب کر رہے ہیں، منی کیب ڈرائیور، اور ونٹر میں ٹائم کیا ہے؟ بہت شارٹ ہوتا ہے، ظہر کا، عصر کا، مغرب کا. تو اس میں بھی آدمی کیا کرے؟ اول وقت کے اندر نماز جو ہے وہ پڑھ لے، پتہ نہیں پھر موقع ملے نہ ملے، یاد رہے نہ رہے. تو وہ اپنی جگہ ہے کہ اول وقت میں نماز ادا کرے، لیکن اعتبار کس کا ہے؟ منجم کا ہے. انشاءاللہ 5 منٹ میں ختم کرتے، 30 منٹ یا 2-3 منٹ ادھر ادھر ہو جائے. تو سمجھ آ گیا اتنا. ایک اور مسئلہ عورتوں کے لیے یاد رکھو تو ان کو فائدہ دے گا. نفل نماز شروع کی. کیا نماز شروع کی؟ نفل. عورت نے، اب وہ ماہواری کا خون آنے کا کوئی وقت تو متعین نہیں ہوتا، وہ تو نماز میں بھی آ جاتا ہے. تو کوئی عورت نماز پڑھ رہی تھی اور حالت نماز میں کیا آ گیا ذاکر بھائی؟ ماہواری کا خون آ گیا. نماز اس کی ختم، توڑ دینا ہے اس کو، اور وہ نفل نماز تھی. اب پاک ہونے کے بعد اس کو پڑھنی ہے کہ نہیں پڑھنی؟ کچھ لوگ کہہ رہے پڑھنی ہے، کچھ لوگ کہہ رہے نہیں پڑھنی ہے. صحیح جواب یہ ہے کہ پڑھنی ہے، قضا کرنی ہے. کیوں؟ نفل کا ایک اصول ہے، یاد رکھنا. جتنے بھی نفلی کام ہے تو ہمارے امام صاحب کے یہاں نفل کا ایک اصول ہے کہ اسماعیل بھائی جب تک میں اور آپ کوئی نفل کام شروع نہ کرے کوئی حرج نہیں، لیکن جیسے ہی ہم نے شروع کیا اب اس کی حیثیت بدل جاتی ہے. نفل کام شروع نہ کرے وہاں تک نفل ہے، لیکن شروع کرنے کے بعد کیا ہے؟ اس کا رنگ بدل جاتا ہے. جیسے دو گوڑا گوڑی پریم میں ہیں، شادی نہیں کی، دیکھیں آسمان تی تارا توڑ لاوا نے بہت دینی مانے نے جہاں شادی تھائی تو پچھی دے رنگ بدلے، پچھی ہسبینڈ کے حالت طرح ہتے پہلے تو وہ کچھ اور تھا. ایسا ہی ہوتا ہے. خیر یہ کرنا نہیں چاہیے، لیکن میں کہہ رہا ہوں وہ حیثیت بدل جاتی ہے. تو یہاں بھی کیا ہے؟ حیثیت بدل گئی. نفل کام جب تک شروع نہ کرو نفل ہے، ایک مرتبہ شروع کر دیا تو وہ کیا ہو گیا؟ واجب. اور واجب کا پورا کرنا واجب، اور واجب کو پورا نہ کرے تو قضا واجب. سمجھ آیا؟ تو اس لیے نفل نماز اس نے شروع کی عورت نے تو کیا ہو گئی؟ واجب ہو گئی. حیض آ گیا، اس کو قضا کرنی ہے. ہاں 4 رکعت کی نیت تھی عورت کی تو 2 رکعت ہی کرنی ہے قضا. کیوں؟ نفل نماز اصل میں شریعت میں 2 رکعت ہی ہے. نفل نماز کیا ہے؟ ہم 4 پڑھتے ہیں لیکن اصل میں کیا ہے؟ وہ الگ الگ ہے. 2 رکعت تھی. اس لیے میں نے آپ کو کسی موقع پر بتایا تھا کہ نفل پڑھو نا تو 2 مرتبہ ثنا پڑھو 4 رکعت میں. پہلی رکعت میں بھی ثنا پڑھو اور تیسری میں بھی ثنا پڑھو. دوسری رکعت میں اتحیات کے بعد درود شریف بھی پڑھو اور دعا بھی پڑھو، دعا آفٹر درود. اور چوتھی رکعت میں تو پڑھنا ہی ہے. کیوں؟
اس لیے کہ شریعت کی نگاہ میں گرچہ ہم نے 4 رکعت کی نیت کر لی لیکن وہ کیا ہے؟ 2 ہے۔ کبھی ایسا ہو گیا، یہاں تو نہیں ہوتا، ہمارے یہاں یا کسی بھی مسجد میں آپ جائے تو نماز کا ایک وقت کیا ہوتا ہے؟ فکس ہوتا ہے۔ مکہ مکرمہ میں آپ چلے جائے، مدینہ منورہ میں چلے جائے، کوئی فکس نہیں ہے، اذان ہوئی اور امام صاحب آئے تو نماز شروع ہو جاتی ہے۔ اب میں نے اور آپ نے مبارک جگہ ہے، نفل نماز شروع کر رکھی ہے، 4 رکعت کی نیت، اور ابھی ہم دوسری رکعت میں ہیں، تو کوئی بات نہیں، نماز چونکہ فرض کھڑی ہو گئی، جلدی جلدی 2 رکعت پوری کر لو اور سلام پھیر دو، اور باقی 2 کی قضا بھی نہیں کرنی ہے۔ کیوں کہ نفل نماز اصل میں کتنی ہے؟ 2 ہی ہے۔ سمجھ آیا؟ کبھی ہماری مسجد میں ایسا ہو جائے تو 4 رکعت مت پڑھو، کیا کرو؟ جلدی جلدی 2 رکعت پر سلام جو ہے وہ پھیر دو۔ سمجھ آیا؟ ہاں۔ ایک اور مسئلہ عورت کے لیے کہ عورت نے فرض نماز شروع کی اور فرض نماز میں دوران نماز اس کو ماہواری کا خون آ گیا، اب بتائیے اب قضا کرنی کہ نہیں کرنی؟ نہیں، اب نہیں کرنی، اب نہیں کرنی۔ ہاں، اب نہیں کرنی۔ کیوں نہیں کرنی؟ نماز معاف ہے نا۔ جس کو حیض آیا 3 دن 10 دن، تو عورت پاک ہونے کے بعد نماز کی قضا کرتی ہے؟ نہیں کرتی۔ روزے کی کرتی ہے، نماز کی نہیں کرتی۔ کیوں؟ یہ اللہ تعالیٰ کی نفل کیوں کرنی ہے؟ نفل اللہ نے فرض نہیں کیا، ہم نے شروع کیا۔ اور قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ لا تبطلوا اعمالکم، اپنے کسی بھی نیک عمل کو باطل مت کرو۔ تو یہ نیک عمل کو باطل کرنا ہوا نفل، اس لیے وہ اللہ کی طرف سے، اور اللہ کی طرف سے آلریڈی چودھری صاحب کیا ہے؟ خاتون کو حالت حیض میں نماز کیا ہے؟ معاف ہے۔ سمجھ آ گیا؟ تو اس کو وہ نہیں کرنی ہے۔ خیر، میں آپ کو یہ سمجھا رہا تھا کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، اور تمام فتنے جو ہیں ان کا مقصد آپ دیکھ لیجئے تو وہ کیا ہوتا ہے؟ جو ایمان والا نہیں ہے تو ایمان دار یعنی صاحب ایمان نہیں ہونے دینا، اور جو صاحب ایمان ہے اس کو ایمان سے کیا کرنا؟ گمراہ کرنا۔ بس ایک دعا آپ کو بتلا دیتا ہوں اور مجلس ختم کرتا ہوں، چھوٹی سی دعا ہے لیکن بہت پیاری دعا ہے۔ اس میں 3 باتیں ہیں اللہ تعالیٰ سے چاہی گئی۔ اللہ توفیق دے تو عربی الفاظ یاد کر لو، اور اگر عربی الفاظ یاد نہ کر سکو تو مفہوم یاد کر لو، اس کا میننگ یاد کر لو، اور گجراتی میں مانگو، اردو میں مانگو، انگلش میں مانگو، جون سی آدمی کی زبان ہے۔ چودھری صاحب آپ بنگلہ زبان میں مانگو، تو کوئی حرج کی بات جو ہے عطا رحمان صاحب نہیں ہے۔ تو بہت پیاری دعا ہے۔ میں نے آپ کو گزشتہ بھی بتایا تھا کہ ہم لوگ سعد اللہ صاحب اتنے اسٹرانگ ایمان والے نہیں ہیں کہ ہم فتنوں کا مقابلہ کر سکیں، ہیں؟ ہم نہیں کر سکتے، ہم فتنوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرنی ہے کہ اللہ تو ہمیں فتنے میں مبتلا مت کر، ہمیں آزمائش میں مبتلا مت کر۔ اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا اپنی طرف سے، خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور آپ کو امت کو سکھائی کہ اللہ سے یہ دعا مانگا کرو۔ تو 3 باتیں اس میں جو ہیں کہی گئی ہے، مختصر طور پر کہہ دوں 3 باتیں، الفاظ جو ہیں یاد رکھ لے، اور ہو سکے تو میرے ساتھ جو ہیں وہ پڑھ لے آپ لوگ۔ اللہم رب محمد النبی اغفر لی ذنبی واذہب غیظ قلبی واجرنی من مضلات الفتن۔ ہاں، ابھی آپ کو نہیں بولنا ہے، وہ میں بول دیتا ہوں۔ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، کہ یہی کچھ حضور نے فرمایا۔ اب اس کا مفہوم سنو، کتنی پیاری بات۔ پہلے فرمایا اللہم، اے اللہ، پھر آگے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب۔ یہ واسطہ دیا، کیا دیا؟ کسی سے کام نکلوانا ہو حنیف بھائی تو جو ہوشیار آدمی ہوتا ہے نا، وہ دیکھتا ہے کہ اس کی سمجھانے کے لیے، اللہ کے لیے نہیں ہے یہ، سمجھانے کے لیے انسانوں کہ دکھتی رگ کیا ہے، کہ کس سے یہ نرم ہوگا، دل پگھلے گا۔ اللہ تعالیٰ کو اپنی امت میں اللہ تعالیٰ کو جتنے بھی انبیاء ہے اور جو کچھ اللہ نے پیدا کیا، تو اللہ سب کا خالق مالک ہے، سب سے زیادہ پیار کس سے ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اس لیے شروع میں تو یہ بتلا دیا اے اللہ، تو آ گیا اللہ تعالیٰ سے
ہے درخواست. لیکن پھر آگے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کیا کر، اغفر لی ذنبی، کہ میرے گناہوں کو کیا کر، معاف کر، کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. پہلی دعا یہ مانگی گئی. دوسری دعا، ہمارے دل ایسے ہی ہو چکے ہیں، اللہ کرے کہ ہمارا حال ایسا نہ ہو. وَأَذْهِبْ غَيْظَ قَلْبِي، اے اللہ ہمارے دل کی سختی کو دور فرما. اور ایک ترجمہ اس کا علماء نے یوں بھی کیا، اے اللہ ہمارے غصے کو دور فرما. ہمارا یہی حال ہے، اپنوں نے کوئی ہاتھے لڑوانوں نہیں ملے تو چھلے ہوا ہاتھے لڑے ہیں. اتنا ہمارے اندر غصہ ہے، اتنا غصہ. چھوٹی سی بات، اس میں بھی داخل ہوں، شاید آپ بھی داخل ہے، ہم ذرا سی بات بھی برداشت نہیں کر سکتے، برداشت کا مادہ ہی نہیں ہے. ذرا سی بات ہوگی کہ غصے ہو جائیں. صف میں کھڑے رہنا ہے، کچھ ادھر ادھر ہوا، لڑائی شروع. ایک ونڈو کھولے گا، ایک بند کرے گا، لڑائی شروع. ایک لائٹ کی سوئچ آن کرے گا، ایک آف کرے گا، لڑائی شروع ہے. تو کیا، ایک تو اللہ غصہ جو ہے وہ تو کم کر دے، دوسرا ہمارے دل سخت ہو چکے ہیں، ہم معاف کرنے کو ہی تیار نہیں. معاف کرنے کو آدمی کیوں معاف نہیں کرتا؟ دل کیا ہو جاتا ہے، سخت ہو جاتا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روایت میں فرمایا، مفہوم یہ ہے اللہ تعالیٰ جس بندے کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے دل کو نرم کر دیتا ہے. تو اگر میرا اور آپ کا دل سخت ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے ہمارے ساتھ خیر کا ارادہ نہیں کیا. ہمارے پاس کوئی معافی مانگنے آتا ہے تو کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں معاف کروانی بات تو دور، ہوں مری جام نے تو مارو جنازہ ہو پڑوانا ہوتا ہے. فاروق بھائی ٹھیک ہے تے کہ یوسف چاچا معافی مانگوانی વાત તો ઇબ્રાહીમ ભાઈ દૂર، હું મરી બી જામ ને એમ કે તો એને જાણ નોખે કરતા કે મારા જનાઝામાં આવે ને કોઈ વખત એને મોઢા પર એને કહી દે કે તું માફી માંગવા આવ્યો તું જા, હે તું મારા જનાઝામાં બી ન આવતો، મરી જામ ને તો મારું મોઢું બી નોખે જોતો. اتنے سخت ہو چکے ہیں ہمارے دل. بیوی شوہر کو معاف نہیں کر رہی آج، شوہر بیوی کو معاف نہیں کر رہا، باپ بیٹی کو معاف نہیں کر رہا، بیٹا باپ کو معاف نہیں کر رہا، ماں بیٹی کو معاف نہیں کر رہی، بیٹی ماں کو معاف نہیں کر رہی، استاد شاگرد کو معاف نہیں کر رہا، شاگرد استاد کو معاف نہیں کر رہا، امام صاحب مقتدی کو معاف نہیں کر رہے اور مقتدی فاروق بھائی امام صاحب کو معاف نہیں کر رہے، کمیٹی امام کو معاف نہیں کر رہی، امام کمیٹی کو معاف نہیں کر رہا. یہ سب دل کی سختی کی علامت. آج وقت نہیں ہے، میں آپ کو بتاؤں گا اللہ تعالیٰ نے دل کی سختی جو ہے اس کی برائی سورہ بقرہ میں بیان کی ہے، وہ انشاءاللہ اگلی مجلس میں. تو اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ایک تو ہم تمام کی مغفرت کر دے، دوسرا اللہ تعالیٰ ہمارا غصہ جہاں نہیں آنا چاہیے وہاں آتا ہے وہ نہ آئے. باقی حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، سعد اللہ صاحب، مفہوم ہے جہاں غصہ نہیں آنا چاہیے وہاں آئے تو وہ بے وقوف ہے، اور جہاں آنا چاہیے نہیں آئے تو امام شافعی فرماتے وہ گدھا ہے. تو اللہ ہمیں نہ بے وقوف بنائے نہ گدھا بنائے ہیں بقول امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ. تو ایک اللہ تعالی ہمارے دل کی سختیوں کو دور کر دے. اللہ رسول کی باتیں سن کر 15ویں شعبان میں کیا بیان ہوتا ہے؟ شب قدر میں کس کی مغفرت نہیں ہوتی؟ جو کینہ رکھتا ہے، حسد رکھتا ہے، دشمنی رکھتا ہے. ہم اللہ کے رسول کی سنتے ہیں لیکن ہمارے دلوں پر کوئی اثر نہیں ہوتا. یہ سب کس کی علامت؟ دل کی سختی کی. آخری بات، وَأَجِرْنِي، اے اللہ تو ہمیں بچا، من مزلات الفتن، فتنے میں مبتلا ہونے سے. اور حضور نے فرمایا کون سے فتنے؟ ایسے فتنے جو گمراہ کرنے والے ہیں، دین سے ہٹانے والے ہیں، راہ راست سے دور کرنے والے ہیں. تو اللہ تعالی ہم تمام کی اس سے حفاظت فرمائے. اور فتنوں سے بچنے کی بہترین عمل، جمعہ مغرب بعد شروع ہوگا، کیا پڑھنا ہے؟ سورہ کہف. اس سے ہم فتنوں سے بھی بچیں گے اور انشاءاللہ ایمان کی حفاظت بھی ہوگی اور ایمان میں بڑھوتری بھی ہوگی. تو پہلا کام سورہ کہف پوری پڑھو، پوری نہیں پڑھ سکے تو 10 شروع کی آیت یا پھر 10 آخر کی آیت. اچھا ایک وقت میں بھی حنیف بھائی پڑھنا ضروری نہیں ہے، کچھ مغرب بعد پڑھ لو، کچھ عشاء بعد پڑھ لو، کچھ فجر بعد پڑھ لو، کچھ جمعہ بعد پڑھ لو. تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھیں گے. گجراتی میں ہوں کہ ٹیپے ٹیپے، ہاں تو بھرو سروور.
ہے قطرہ قطرہ دریا شوت، ہے نا اسعد اللہ صاحب. اللہ تعالیٰ جو کچھ کہا سنا گیا مجھے، آپ کو، اور جہاں تک ہماری آواز پہنچ رہی ہے تمام کو عمل کی توفیق دے. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت.